جی 25 تک پڑھ لیا تھا. 49. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ رب العزت، مالک الملک کی، جو کہ بادشاہ ہے ہر ملک کا، ہر قسم کی بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک، تو دیتا ہے ملک، ملک کا معنی ملک ہے، بادشاہت دیتا ہے تو، من تشاء جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قل اللہم کا جو لفظ ہے یہ اصل میں تھا قل یا اللہم، اور اسی طرح سے یا مالک الملک، اسی وجہ سے مالکہ کے کاف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے یا موجود ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب اس کے اوپر حرف ندا داخل ہو جائے اور وہ منادہ مضاف ہو تو اس کے اوپر زبر آتا ہے، یا مالک الملک۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ یہاں پر دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، ذاتی نام کے ساتھ اللہم، اور اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ مالک الملک، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ ایک بات تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ سکھائی ہے۔ دوسرا جو اس آیت کی اگر ہم تفسیر کی طرف جائیں اور اس کے معنی کی طرف جائیں تو پیچھے تھوڑا سا ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا جو ایک وفد آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ابتدا میں کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ سارے واقعات اصل میں مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ کے سامنے، اور اسی طرح سے عیسائیوں سے متعلق ابتدا میں اللہ رب العزت نے کچھ آیتیں تقریباً آیت نمبر 73 تک اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو اسی تناظر میں اگر اس آیت کو سمجھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کفار مکہ کو بطور خاص، اور اسی طرح سے بطور خاص جو ہے وہ یہود و نصارہ کو، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہودیوں کو بطور خاص، کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوا تھا، اور عیسائیوں نے بھی اسی طرح سے یہ سمجھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے اللہ رب العزت کے، وہ بنو اسرائیل میں سے آئیں گے۔ اس کے اوپر پہلے بھی ایک دو مرتبہ بات ہوئی آپ کے سامنے۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ آخری نبی کو اللہ رب العزت بنی اسرائیل میں سے بھیجیں گے۔ اب اللہ رب العزت کی مرضی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے فیصلہ فرمایا ہوا، اللہ رب العزت نے ہر چیز پہلے سے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس فیصلے کے مطابق یہ شان اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو، ان کے جو ہے وہ قبیلے کو اور ان کی نسل کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے مطابق اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں مبعوث فرما دیا۔ بنو اسماعیل جو تھے اس وقت، جو کہ جن کو عرب کہا جاتا ہے، یہ عرب یہود اور عیسائیوں کے مقابلے میں اس وقت کیسے تھے، یعنی جن کو آپ یوں سمجھ لیں کہ تہذیب و تمدن سے نا آشنا، جو نہیں جانتے تھے تہذیب و تمدن، کلچر کیا ہے، مطلب جو ہے وہ سارے ان میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ امی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے میں۔ اب یہ اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس قوم سے چاہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مبعوث فرما دے، جیسا کہ اللہ نے کیا بھی۔ اب یہود اور نصارہ اس سے پہلے ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، جیسے پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے، آیت نمبر 23 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے یہود اور نصارہ، اگر ان کو انہی کی کتاب کے مطابق ہی بلایا جائے کہ آؤ تمہاری کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو بھی ان میں سے کیا ہوتا ہے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس قدر ان کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن نہ ماننے کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے نہ ماننے کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے؟
بنو اسماعیل میں کیوں آگے، بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ بنو اسرائیل جو ہیں وہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور عرب جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں سے، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے، اس کی وجہ سے ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہی میں زیادہ تر پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے ان میں بھیجا۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو یہ شرف بخشا اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اب صرف یہ ضد تھی جس کی وجہ سے یہود اور نصارہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ تمام نشانیاں، تمام سائنس جو ان کی کتب کے اندر موجود تھے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان سائنس کے اوپر پورا اترتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جیسے اللہ نے قرآن میں سورہ جو ہے وہ سورۃ الانعام کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، آیت کا جو شروع ہے قل اللہم مالک الملک، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعائیں بھی مانگیں، اپنی امت کو بھی سکھائیں۔ اور دوسری بات اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے تعریف کیجئے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ رب العزت جو تمام بادشاہتوں کا بادشاہ ہے، تمام ملکوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ تیری عطا ہے، تو جس کو چاہے ملک عطا فرما دے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ ملک عطا فرمانے اور چھیننے کا معنی جس کو تو چاہے حکومت عطا فرما دے، جس کو تو چاہے بادشاہت عطا فرما دے، جس کو تو چاہے نبی بنا دے، جس کو تو چاہے اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھین لے۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی بے شمار نشانیاں تاریخ کے اندر موجود ہیں، انبیاء کی تاریخ میں موجود ہیں، بادشاہوں کی تاریخ کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذرا سا تصور کریں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، انبیاء کی پاکیزہ نسل میں سے، آپ کے بھائی نبی ہیں، بنیامین علیہ السلام نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے امتحان میں ڈالا ہے تو کنویں میں پھینکوا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ایسے شہزادوں کو، ایسی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ پاکیزہ نسب نامے سے تعلق رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہیں جیسے امتحان میں ڈال دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر دیکھا جائے دنیاوی بادشاہتوں کو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے خسیس اور گھٹیا ترین لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی بادشاہتیں عطا فرمائیں، پہلے سے بھی موجود تھا، جیسے فرعون ہے، جیسے نمرود ہے، جیسے دیگر لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی کی بات ہے، اس کی حکمتیں بھی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک نبوت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے منافی ہے، گویا کہ یہ جو غریب سا خاندان ہے، غریب سے جو ہے اپنا عرب لوگ ہیں، ان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے کس میں نبی کو مبعوث فرمانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ بادشاہتیں دینا تمہارا کام نہیں ہے، کسی کو نبی مبعوث کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں اللہ رب العزت یہ چیزیں چھین لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا بھی اللہ رب العزت کا کام ہے اور ذلت دینا بھی اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے ایک اعتبار سے، جیسے آگے اللہ نے فرمایا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تمام قسم کی بلائیاں اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ میں، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، ہر چیز پر اصل جو قدرت اور اختیار ہے وہ اللہ رب العزت آپ کا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے، بادشاہت دینا یا لینا، کسی کو عزت دینا یا لینا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ معاشرے کے اندر بے شمار چیزیں اگر انسان کا یہ عقیدہ اور ایمان بن جائے، عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کسی منصب کے اوپر فائز ہیں اور کچھ لوگ آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، بشرطے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی عزت میں کمی نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عزت سے گرانے والا کوئی کام نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ عزت دینا چاہے، اللہ نہ کرے کسی شخص کے اندر جو ہے وہ کوئی برائی ہے، اللہ رب العزت اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا مل جائے، وہ شخص کو رسوائی سے نہیں بچا سکتی،
یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. یہ یقین اگر انسان کا پیدا ہو جائے تو اس یقین کو یوں ہی سمجھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے اندر پرندوں جیسا توکل پیدا ہو جائے تو تمہیں گھروں پہ بیٹھے روزیاں ملیں. انسان دنیاوی اعتبار سے اپنے جاہ و جلال کے پیچھے کیا کچھ نہیں کرتا, حرام حلال کی تمیز تک انسان چھوڑ دیتا ہے اپنے منصب کے لیے, اپنے عہدے کے لیے, اور جو ہے نا وہ اپنی جھوٹی عزت کے لیے. یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف وہ کیجئے جن وسائل میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے. عزت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے, نتائج اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے. اللہ رب العزت نے اگر عزت آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ عزت جو ہے وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نافرمانی کی چیزوں کے اندر جو عزت ہوتی ہے وہ جھوٹی عزت ہوتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ عزت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں جیسے فرض کیجئے ایک شخص جو ہے وہ آج کل کے دور میں جیسے فلم انڈسٹری سے اگر کوئی منسلک ہے, کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں سے منسلک ہے جو کہ بے حیائی کے کام ہیں, ان سے اگر کوئی منسلک ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے تئیں اپنے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا, بڑی اس کی عزت ہے, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کوئی مقام ہے کہ نہیں. اگر وہ اتنے بڑے کراؤڈ کو, اتنے بڑے معاشرے کو بے حیائی کے کاموں میں لگا رہا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کے یہاں اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے یہاں یہ عزت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے سب کچھ. اگر کوئی شخص جو ہے وہ سنگر ہے, کوئی گانے گاتا ہے, کوئی جو ہے وہ ایکٹر ہے, غلط حرکتیں کر کے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہدایت نصیب فرمائے, مختلف قسم کی حرکات کر کے جو ہے وہ لائکس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے یہ سب جو ہے نا وہ اپنے فالوورز بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ عزت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اسی دھوکے کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اس طرح کے جو لوگ ہیں جب ان کو اس طرح کی عزت ملتی ہے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں. عزت والا آدمی خودکشی کیوں کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ عزت جھوٹی ہے. تو اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں, اور وہ عزت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اگر کوئی شخص آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کو عزت بھی اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں تلاش کرنی چاہیے, اور یہ مضبوط ایمان بنا لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی انسان سے کوئی منصب چھین سکتا ہے, نہ انسان سے کوئی عزت جو ہے وہ اس کی چھین سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت ہی عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی واپس لیتے ہیں. اور نبوت کو اگر دیکھا جائے تو نبوت تو خالص ہے ہی وہبی. وہبی کا معنی یہ کہ اللہ کی عطا ہے, وہ تو کوئی شخص محنت سے حاصل ہی نہیں کر سکتا. مطلب بنی اسرائیل کے لوگ اگر چاہیں کہ ہم محنت کر کے نبی بن جائیں, پورا معاشرہ لگ جائے محنت کرنے میں کہ ہم سارے کے سارے محنت کر کے نبی بن جائیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ جس کو دینا چاہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اگلی آیت دیکھیے, آیت نمبر 27, تولج اللیل فی النہار, تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وتولج النہار فی اللیل, اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں, وتخرج الحی من المیت, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, وتخرج المیت من الحی, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, وترزق من تشاء بغیر حساب, اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں اور ہمارے لیے عقیدہ اور ایمان کی باتیں بیان فرمائی ہیں. وہی اللہ رب العزت ہے جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے, رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے سردی میں رات لمبی ہو جاتی ہے. رہتے تو 24 گھنٹے ہی ہیں, وہاں بھی 24 گھنٹے, یہاں بھی 24 گھنٹے, لیکن کیا ہوتا ہے گرمی میں جو ہے وہ دن جناب بڑا ہو جاتا ہے, 14 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے. مغرب فجر سے لے کر مغرب تک روزہ بھی بعض مرتبہ 14, کچھ علاقوں میں 15-16 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے, اور رات جو ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے, کہیں 12 گھنٹے کی, کہیں 13 گھنٹے کی. اور اسی طرح سے سردیوں میں اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے, سردی میں رات لمبی ہو جاتی ہے, رات جو ہے وہ 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے اور دن جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے, ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کون ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اگر اتنی سی بات کے اوپر انسان توجہ کر لے تو کیا کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے؟ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ سردی کو تھوڑا سا لمبا کر دیں, وہ کہیں کہ ابھی سردی کی اور تھوڑی سی ضرورت ہے, ہمیں ابھی گرمی نہیں چاہیے, تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر دو اس کو. ممکن نہیں ہے, کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ اس اللہ رب العزت کی مرضی ہے, اس اللہ رب العزت کے ہاتھ میں یہ سارے اختیارات ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اس کی ہمارے جو ہے نا وہ عام چیزوں کے اندر مثالیں موجود ہیں, زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا. جیسے انڈا ہے, انڈے کے اندر کوئی جان نہیں ہے, اللہ رب العزت اس میں سے ایک جیتا جاگتا بچہ کسی بھی چیز کا, چاہے وہ مرغی کا بچہ ہے, چاہے وہ جو ہے وہ دیگر جو پرندے ہیں ان کے بچے ہیں, سانپ کے بچے ہیں, اسی طرح سے دیگر جو چیزیں جو کہ انڈا دیتی ہیں ان میں سے اللہ رب العزت مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے.
اور اسی طرح سے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض مرتبہ کسی کافر کے گھرانے میں مسلمان پیدا فرما دیتا ہے. کافر مردہ ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے وہ مردہ ہے. حدیث میں بھی موجود ہے کہ جو شخص ایمان نہیں لاتا ان کی مثال تو مردوں جیسی ہے نا. مطلب جیسے یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ایسے ہی ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہے، جیسے کوئی وہاں پر نہیں رہتا. تو جس شخص کے پاس جو شریعت سے محروم ہے، اللہ کی فرما برداری سے محروم ہے، وہ تو مردوں جیسا ہے نا. اب اس میں سے اللہ رب العزت ایک زندہ انسان کو پیدا فرماتے ہیں جو اللہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ رب العزت نے کہاں پہ کروائی ہے؟ فرعون کے گھر میں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس کے گھر میں پیدا کیا ہے؟ مردہ کے گھر میں. آپ کے باپ جو ہیں وہ بت بناتے بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں، بت بیچتے بھی ہیں. آزر کے گھر میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اور زندہ کے گھر میں کبھی اللہ رب العزت مردہ کو پیدا کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فکان من المغرقین، وہ تو غرق ہو گیا. اور ساتھ میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اے نوح علیہ السلام دوبارہ مجھے اس کے بارے میں سوال بھی نہ کرنا. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی دوبارہ اس کے لیے کوئی بات نہیں کرنا ہمارے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے وعدہ کیا اپنے باپ سے میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا، لیکن جب فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب آپ کے اوپر واضح ہو گیا، قرآن کی آیت ہے کہ آپ کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تبرأ من، تو آپ نے ان سے برات کا اعلان کر دیا. فرمایا میرا اپنے والد سے کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے، جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ موجود ہے. تو یہ بھی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرنے کی مثال ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا یہ مطلب بھی تو ہے کہ پہلے ہم لوگ عالم ارواح میں تھے، وہاں سے جی بالکل اس کا یہ مطلب بھی ہے. پھر قبر میں جیسے نطفہ، اگر نطفہ کو دیکھا جائے جس سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس سے پیدا فرماتے ہیں تو اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اس کے بعد مار دی جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے. بالکل یہ مطلب بھی ہے اس کا، لیکن ظاہری طور پر سنایا گیا ہمیں تو وہ یہ بتایا گیا. جی بالکل عام طور پر اس سے مطلب جو ہے نا وہ خاص طور پہ ہم یہ اس سے مراد لے سکتے ہیں جیسے جس جو ہے نا وہ پانی کے قطرے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ پانی کا قطرہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر ایسی ایبیلٹی پیدا فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی انسان بننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے. اور اگر اللہ رب العزت نہیں چاہیں تو وہ پانی کا قطرہ ہی رہ جاتا ہے. تو یہ بھی مردہ سے زندہ کرنے کی مثال ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، رزق اللہ رب العزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور بغیر حساب کے دیتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ رزق کے پیچھے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ کے اس کے بارے میں ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں اذا علمت ان رزقی لا یاکل غیری فاطمئن قلبی، جب میرا اس بات کے اوپر یقین ہو گیا اور میں نے یہ بات جان لی، مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے حصے کا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا. یہ بہت بڑے یقین کی بات ہے. انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جو لقمہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے، جو بائٹ میرے حصے میں اللہ رب العزت نے لکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چرا سکتی. اور اللہ کی قسم جس بائٹ کا میرے پیٹ میں جانا اللہ رب العزت نے نہیں لکھا وہ گلے میں اٹک جاتی ہے، وہیں سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں سے انسان کی موت ہو جاتی ہے اور وہ انسان کے گلے میں نہیں اتر سکتی. جس کا اندر جانا اللہ رب العزت نے مقدر میں نہیں لکھا، تو فرماتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا یقین ہو گیا کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا، مجھے ہی کھا کے مرنا ہے، فرماتے ہیں پھر میں رزق کی طرف سے مطمئن ہو گیا، میں نے پرواہ کرنا چھوڑ دی. اور عموماً آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جو شخص رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ایک محنت ہے وہ بھی انسان ترک کر دے، یہ معنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کا بندہ نہ بن جائے. یعنی اپنے رزق کے اندر جہاں پر رزق کے ذرائع انسان اختیار کرتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کو نہ بھولے انسان. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے لیے اذان کہہ دی جائے، یہ جمعہ کا تو خاص ورڈ ہے، یہاں پر مراد یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، جمعہ کا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بلاوا آ گیا. جس شخص کا اس بات کے اوپر ایمان بن جاتا ہے، یقین مانیے اس شخص کا کسٹمر، اس کا کلائنٹ جو ہے وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. وہ نماز پڑھ کے آئے گا، وہ نماز کے بعد آ جائے گا. لیکن جس شخص نے یہ سوچ لیا کہ میں بس 2 کسٹمر فارغ کر کے چلا جاؤں یا شاید نماز کے ٹائم پہ کوئی آ جائے، وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے.
اسی طرح سے جس رزق میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو نماز کے ٹائم پہ کمایا ہوا رزق ہے، جب اللہ رب العزت نے منع کر دی ہے تو اس کمائے ہوئے رزق میں برکت نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کمایا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے پاس اس رزق کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہر شخص کا رزق ہے تو پھر انسان کو حلال ذرائع تو اختیار کرنے چاہیے، لیکن اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کر کے اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہی حلال ذرائع اختیار کرے اور توکل یہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق وافر کر دیتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آیت نمبر 28، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا، ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان والا کافروں کو دوست بناتا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر اس کے ذمے کوئی، اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے کسی طریقے سے اپنی جان بخشی کروانا چاہتے ہو، کوئی ایسی مجبوری تمہارے سر پہ آ جاتی ہے کہ تم کافروں سے پروٹیکشن لینا چاہتے ہو، تو اس صورت میں تم وقتی طور پہ ان کو ظاہری دوستی دکھا سکتے ہو۔ آگے آیت کمپلیٹ کر کے پھر میں تھوڑی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو کافروں کے ساتھ ایمان والوں کے خلاف دوستی سے منع فرما دیا ہے کہ ایمان والے مومنوں کے خلاف کافروں سے کوئی دوستی نہ لگائیں، جیسے دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جب وہ کافر ہیں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی رکھنے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، فرمایا کہ ان کے ساتھ تمہارے راز و نیاز مشترکہ نہیں ہونے چاہیے، تمہارے راز و نیاز ایمان والوں کے ساتھ ہی مشترکہ ہونے چاہیے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس ایمان والے کے ساتھ تمہارے راز و نیاز ہوں، تمہاری دلی دوستی ہو، وہ بھی ایمان والا ہی ہونا چاہیے، اس کو بھی اسی ایمان کا ثبوت دینا چاہیے، اور جیسے آپ ایمان والے سے محبت کرتے ہیں اس ایمان والے کو بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مسلمان تو جناب دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان تو چیٹ کرتے ہیں، یہ ساری کمی کوتاہی کے باوجود مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں، اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بیٹا، ہمارے گھر کا کوئی فیملی ممبر، کوئی فرد جو ہے وہ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی پیدا ہو جائے تو کیا ہم اس کو گھر سے نکال کے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کی اصلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس تعلق کی بنیاد ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری اور نافرمانی۔ کافر سے ہم جو تعلق توڑیں گے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس سے ہم تعلق توڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے تعلق نہیں توڑ رہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس وجہ سے ہم اسے تعلق توڑ رہے ہیں۔ اچھا ہونے کے ناطے سے جتنی اچھائی اس کے اندر موجود ہے اتنی اچھائی، فرض کیجئے اگر ایک کافر جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑتا نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنتا، تو آپ کو اس کے ساتھ دشمنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دوستی آپ اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے جو ایمان والوں کے ساتھ رکھیں گے، مطلب آپ اس کو اپنے جنگی راز نہیں دیں گے، اس طرح کے راز آپ اس کے سپرد نہیں کریں گے، کیونکہ آخر تو وہ کافر ہے، کسی بھی وقت جا کر جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بتا کر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن ایسے شخص کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچانے سے آپ بھی بچیے۔ ہمسایہ ہے تو ہمسایہ ہونے کے ناطے سے ایک انسانوں کا جو تعلق ہے، انسانیت کے ناطے سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وہ اچھا سلوک اس کا جو ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا ان تتقوا منہم، فرمایا ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ سے پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ رب العزت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود یہ تھیں کہ اہل اسلام سے دوستی رکھی جائے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جائے، مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اس شخص نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف کفار کا دست راست بنا ہے، ان کا دست و بازو بنا کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے خلاف کفار کے جو ہے وہ سامنے چلا جاتا ہے اور ان کے ساتھ دوستیاں گانٹ لیتا ہے، ان کے ساتھ اپنے دلی محبت بڑھا لیتا ہے، تو پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے المرء مع من احب، قیامت والے دن انسان اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے۔ لہٰذا محبت انسان کی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ مسلمان کے ساتھ، اللہ کے فرما بردار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے منکر کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے کے ساتھ نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسی مجبوری ہے
کہ تمہیں ان سے کسی طرح کی حفاظت کا ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. کسی ایسے علاقے میں آپ رہتے ہیں جس علاقے میں کفار کی حکومت ہے. اب یہاں پر اگر آپ ان کے خلاف دشمنی دکھائیں گے تو اس کا نتیجہ یقیناً موت کی صورت میں ہوگا. لہٰذا یہاں پر دشمنی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر آپ ان کو ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنی دوستی کا ان کو جو ہے وہ آسرا دے سکتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن رہنا چاہیے. دل ایمان والوں کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے، شاید برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا شاید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ بظاہر ان کے ساتھ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے منافقین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو ایسے میں ظاہر نقصان نہ پہنچایا جائے، ورنہ کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ مسلمان تو مسلمانوں کی گردنیں مار دیتے ہیں. تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے دل تو ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہم ان کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایمان والے کی جو اصل محبت ہے وہ ایمان والے کے ساتھ رہنی چاہیے، وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ جہاں پر ان کی حکومت ہے تو ان کو ظاہری طور پر دوستی جو ہے وہ اس کا دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اندر سے دل انسان کا جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہی جڑا رہنا چاہیے. اہل ایمان کے ساتھ ہی انسان کو دوستی رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں انسان کا اضافہ ہو. اور اللہ رب العزت تو تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. آیت نمبر 29، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم کچھ بھی اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العزت سب چیزوں کو جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتے ہیں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ظاہری طور پر بے شک جو ہے وہ کفار سے دوستی نہیں دکھاتے، لیکن اندر سے تمہاری دلی دوستی انہی کے ساتھ ہے. جیسا کہ آج کے دور میں بھی بہت سے مسلمان ایسے موجود ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے اور وہ کفار سے دوستیاں لگاتے ہیں، کسی بھی عہدے اور منصب پر ہوتے ہیں، وہ اپنے راز ان تک پہنچا دیتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو تم نے اپنے دلوں میں جو کچھ چھپا رکھا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے واقف ہیں. تم اہل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم ایمان کو نقصان پہنچا رہے ہو، دین کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور ظاہراً جو ہے نا وہ تم اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت تمہیں جانتے ہیں اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. آیت نمبر 30 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت والے دن ہر نفس پالے گا ما عملت من خیر، جو بھی اس نے کوئی بھلائی کا کام کیا ہوگا، محضرا اپنے سامنے حاضر اور موجود، جو کچھ بھی انسان نے نیکی اور بھلائی کی ہوگی اپنے سامنے پالے گا. وما عملت من سوء، اور جس شخص نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، تود لو ان بینہا، اس دن وہ خواہش کرے گا، تودو کا معنی وہ اس دن پسند کرے گا، لو ان بینہا، کاش کے اس کے درمیان، و بینہ، اور اس بندے کے درمیان، یعنی اس کے اس برائی والے عمل کے درمیان اور اس بندے کے درمیان، آمدن فاصلہ ہو جائے، بعیدن بہت دور کا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ رب العزت تو تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسا کہ سورہ زلزال کے اندر موجود ہے، کہ کسی شخص نے اگر ذرے کے برابر بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو قیامت والے دن اس کو پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو قیامت والے دن وہ بھی اس کے لیے موجود ہوگی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس شخص نے نیک عمل کیا ہوگا وہ تو اس دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. وَمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ، اور وہ لوگوں کو خوشی سے بتائے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ اور میرا اعمال نامہ پڑھ کے دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اس وجہ سے میں نے نیک اعمال کیے. اور قیامت والے دن وہ کیا ہوگا پھر؟ فی جنت عالیہ، اللہ کی بلند و بالا نعمتوں کے اندر، جنتوں کے اندر، بالا خانوں میں اللہ رب العزت اس کو مقام عطا فرمائیں گے اور وہاں پہ وہ داخل ہوگا، خوش ہوگا، مطمئن ہوگا اور اللہ رب العزت کی رضا کے اندر اس دن ہوگا. جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جس نے صرف برائیاں کیں، اللہ کی نافرمانی والے معاملات کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، شریعت کے خلاف ہمیشہ چلتا رہا، گناہ کرتا رہا اور اس کے اوپر کبھی توبہ بھی نہیں کی، جب وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے پہنچے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ اپنے عمل کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا. جیسے انسان نے کوئی برا عمل کیا ہو، کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو،
اگر کبھی کئی سالوں کے بعد یعنی کسی کو دھوکہ دیا ہو، چیٹ کیا ہو، کئی سالوں کے بعد ملاقات ہو جائے تو انسان کیا چاہتا ہے؟ اس سے نظریں بھی نہیں ملانا چاہتا، اس سے بچ کے کہیں ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ ملاقات نہ ہو جائے۔ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی، وہ بچہ بڑا ہو جائے، انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو میں نے مارا تھا، ظلم کیا تھا، جبر کیا تھا۔ اب وہ کبھی بڑا ہو کر انسان کے سامنے آئے تو انسان کو یا کبھی وہ یاد کرا دے کہ دیکھو آپ نے بچپن میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو انسان کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ اب انسان نے دنیا کے اندر جس کام کو لذت کے لیے کیا ہوگا، جس برائی کو، اللہ کی نافرمانی کے کسی عمل کو کیا ہوگا، ظاہری طور پر اس نے اپنے کسی مفاد کے لیے کیا ہوگا، حقیقت میں وہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ قیامت والے دن جب وہ عمل انسان کے سامنے آئے گا تو وہ عمل نہیں ہوگا، اصل میں وہ تو جہنم کی آگ ہوگی، اس کے بدلے میں جو انسان کو ملنے والی ہوگی۔ لہٰذا انسان کیا خواہش کرے گا، کیا سوچے گا، کیا پسند کرے گا؟ لو ان بینہ و مدن بعیدہ، کاش کہ میرے اور اس عمل کے درمیان مدتوں کا فاصلہ ہو جائے، یہ اتنا دور چلا جائے کہ مجھے نظر بھی نہیں آئے۔ لیکن اس وقت انسان کی خواہش ہی رہ جائے گی، اس خواہش جو ہے وہ یہ خواہش انسان کی پوری نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے انسان کو پھر کیا ہوگا؟ عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اسی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ہمیشہ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو دنیا کے اندر ہی نافرمانی کے عمل نہیں کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اگر کوئی بھول چوک میں نافرمانی ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ اللہ کے سامنے توبہ کر لو گے، جھک جاؤ گے، جس کی وجہ سے قیامت والے دن بڑی شرمندگی سے بچ جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، واللہ رؤوف بالعباد، اور وہ اللہ جو کہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں، وہ تمہیں کیوں آگ میں ڈالیں گے اگر تم نیک اعمال کر کے جاؤ، اگر تم برے اعمال سے بچتے رہو، تم توبہ کر کے چلے جاؤ، تم اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو، تو وہ اللہ تمہیں کیوں جہنم کے اندر ڈالیں گے؟ وہ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تو تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، وہ تو تمہیں، اس نے تو تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم ایسے اعمال ہی نہ کرو جو جنت میں جانے والے ہیں، اور پھر قیامت والے دن جا کے تم بلیم اللہ رب العزت کو دو، یا دنیا میں تم جو ہے وہ بلیم اسلام کو دو، اللہ رب العزت کو دو، تو اس میں اللہ رب العزت کا قصور نہیں ہے۔ اس نے تو تمہیں بار بار یہ بات بتائی ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، لیکن رحمت والے کام تو کرو، کم از کم اس طرف تھوڑا سا آؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو تو صحیح، نافرمانی چھوڑو، فرما برداری کی طرف آؤ، اللہ کو منانے کی طرف آؤ، اللہ کی طرف جھکنے کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔